شکر گزار ہوں جو آج ہمارے پارلیمنٹیرینس یہاں موجود ہیں. آج بڑی اہم ایشوز پہ پریس کانفرنس کے لیے تمام ساری تشریف لائے ہیں. کنور نوید جمیل صاحب پارلیمنٹری لیڈر ایم کیو ایم اپنے ایم پی ایس کے سامراج تشریف فرما ہے. حسنین مرزا صاحب پارلیمنٹری لیڈر جی ڈی اے اپنے ایم پی ایس کے ساتھ تشریف فرما ہے اور بات کریں گے. نوید بھائی کی تفصیلی بات کریں گے. میں سے اسٹارٹ کروں گا. اور ہمارے بلال عبدالغفار صاحب یہ ہمارے انصاف کے ایم پی ایس کے ہمراہ یہاں تشریف فرما ہے. اور آج ہم نے ریکوزیشن جمع کرائی ہے اجلاس کے. سندھ اسمبلی ہوتی ہے عوام کی اسمبلی, عوامی نمائندے ہوتے ہیں, لیکن جب اس کی ضرورت ہوتی ہے, انہیں کوئی جیل کے اندر ہوتا ہے اور اس کا پروڈکشن آرڈر چاہیے ہوتے ہیں, تو چلتے رہتے ہیں, اجلاس رکنے کا نام نہیں لیا کرتے. اور اب جب کہ سندھ میں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر اسمبلی میں بات چیت ہونی چاہیے, اس کے اوپر کافی عرصے سے اجلاس نہیں بلایا جا رہا. آج جوائنٹ اپوزیشن نے متفقہ اور مشترکہ طور پر ایک ریکوزیشن جمع کرائی ہے, اور جتنی ایمرجنسی ہے, ارجنسی ہے, صورتحال خراب ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر فوراً عمل کر کے 1-2 روز میں اس پہ ایکشن ہونا چاہیے اور اجلاس بلانا چاہیے. میں صرف موٹی بات بتا کر پھر نوید جمیل صاحب کے حوالے کرتا ہوں تاکہ تفصیل سے بات کر لیں. اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ جن ایشوز پہ بات ہونی چاہیے اس میں ہے جو گندم کی شارٹیج, جو تقریباً 16 لاکھ بوریاں گم ہو چکی ہیں. آٹا مہنگا ہے, سندھ میں آٹا جو ہے وہ تقریباً 80 روپے کے جی مل رہا ہے اور دوسرے صوبوں سے بڑا مہنگا مل رہا ہے. گندم کی شارٹیج, آٹے کی مہنگائی, اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر سچویشن, ٹارگٹ کلنگ اور یہ اسٹریٹ کرائم بڑھ چکے ہیں. انلیگل کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں جس کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں, جس میں نسلا ٹاور کو ڈسکس ہونا ہے. بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ ایس پی سی اے کے ذریعے ہو رہا ہے. لینڈ گریبنگ ہو رہی ہے, سسٹمز کے ذریعے نئے سسٹم بن چکے ہیں. شارٹیج آف پانی کی شارٹیج ہے, پانی کی قلت, ہائیڈرینٹس کے ذریعے پانی مل رہا ہے لیکن نلکوں میں پانی نہیں آ رہا ہے. شوگر کرشنگ ڈیلے ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ لوکل باڈیز الیکشن کا ایشو ہے. اور وہی جو پرانا ہمارا ایشو ہے, پروونشل فائنینس کمیشن دیتے نہیں ہیں, این ایف سی کی بات کرتے رہتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سندھ حکومت رائے فرار اختیار کیے ہوئے ہے, اور اس وجہ سے ہم جوائنٹ اپوزیشن سندھ کے نمائندے جو کہ 69 ممبرز ہیں سندھ اسمبلی میں, اور 65 ممبرز کے نمائندگان یہاں موجود ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پر اجلاس بلایا جائے. کنور نوید جمیل صاحب, میں چاہوں گا کہ تفصیل سے بات کریں, بعد میں ہمارے ساتھ بھی بات کریں. کراچی میں اپنا سندھ میں اس وقت حکومت نہیں ہے, بلکہ پورا ایک سسٹم چل رہا ہے جس کی بنیاد کرپشن پر ہے, اور پورے سندھ میں ہی کرپشن کا بازار گرم ہے, اور جس کی ساری شدت کراچی میں ہے. اور یہ حکومت اس کا واحد ٹارگیٹ بھی یہی ہے کہ کرپشن کیا جائے, اور اس کرپشن کے پیسے سے الیکشن کو ہائی جیک کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ تمام کے تمام حکومت سندھ کے ادارے وہ اپنے گورنمنٹ کے بتائے ہوئے اسی ٹارگیٹ پر گامزن ہیں. سندھ میں اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے, اس کے پیچھے بھی کرپشن ہے کہ پولیس افسران ہو, دیگر افسران ہو, سب پیسے دے کر لگتے ہیں. جس بھی علاقے میں لگتے ہیں تو وہاں پر کرپشن کرتے ہیں. پھر اسی طرح اگر پانی کا پورے سندھ میں پریشانی ہے, کیا دیہی علاقے ہوں کیا شہری علاقے ہوں, اس میں بھی ایک کرپشن کا پورا نظام ہے کہ کراچی میں لوگوں کے گھر نلوں میں پانی نہیں آ رہا ہے, لیکن ٹینکرز پر پانی وافر مقدار میں اویلیبل ہے. کراچی کے لوگ ایک تو پانی کے بل ادا کرتے ہیں اور پھر ٹینکر سے پانی خرید کر استعمال کرتے ہیں. کراچی میں پورا کراچی غیر قانونی بلڈنگ سے یا غیر قانونی تعمیرات سے ایک سیمنٹ کا جنگل بن گیا ہے, کنکریٹ کا جنگل بن گیا ہے.
ایک ادارہ جو اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ وہ بلڈنگز قوانین پر عمل کرے اور اس کے لیے ہر عمارت کی کنسٹرکشن کے لیے بھاری فیس وصول کرتا ہے، اس سے 4 گنا زیادہ فیس اس ادارے کے بلڈنگ کنٹرول کے افسران رشوت میں وصول کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی غیر قانونی تعمیرات ہوتی ہیں۔ نسلہ ٹاور ہے، مکہ ٹاور ہے، ان کو ڈیمالش کرنے کی سپریم کورٹ آرڈر کرتے ہیں۔ اب جو اس کے جو رہائشی ہیں وہ تو اس گورنمنٹ پر، اس ادارے پر بلیو کر کے اس ادارے نے اسے اپروو کیا ہے، اس نے سارے قواعد پورے کیے ہوں گے، لیکن اس پر قواعد پورے نہیں ہوتے، غیر قانونی جگہوں پر بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے اینڈ لوزر جو ہوتے ہیں، نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی جمع پوچھی خرچ کر کے دے کر اور اپنے بچوں کے لیے گھر بنایا ہوتا ہے۔ پورے کراچی میں، پورے سندھ میں آٹا پورے پاکستان میں سب سے مہنگا ہے۔ سندھ وہ صوبہ جو گندم پیدا کرتا ہے، وہ کم سے کم سندھ کی آبادی کے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر سندھ میں گندم کی کمی ہے تو لوگ پیسے دے کر اور سیاسی اثر و رسوخ پر گندم کی اسٹوریج کر رہے ہیں، اور آٹا غریب آدمیوں کی پہنچ سے دور ہو رہا ہے۔ تو ہم نے ان تمام چیزوں کے لیے اپوزیشن کے پاس ایک واحد جگہ یہ سندھ اسمبلی ہی ہے، اور حکومت اس کا اجلاس بلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہماری مشترکہ اپوزیشن نے ریکوزیشن جمع کرائی ہے، انشاءاللہ ان تمام مسائل پر ہم تفصیل سے ایوان میں گفتگو کریں گے۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے لیڈر آف دی اپوزیشن حلیم عادل شیخ صاحب اور MQM کے پارلیمانی پارٹی لیڈر صاحب کنور نوید بھائی تفصیل میں آپ کو بتا چکے ہیں، مختصرانہ سندھ میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بدترین سویلین ڈکٹیٹرشپ فائز ہے، جس میں ایک ایک کر کے جمہوریت کے ستون کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اسی اسمبلی میں، اس پارلیمنٹ میں شاید ایشیا کا طویل ترین اجلاس چلایا گیا، فقط اس لیے کہ کچھ چند شخصیات کے لیے پروڈکشن آرڈرز ایشو کرنے تھے۔ اور اب جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا صوبہ، وہ شہری علاقے ہوں، دیہی علاقے ہوں، وہ مسائل کے ڈھیر سے درپیش ہیں، مگر بدقسمتی سے یہ ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ جو ہے یہ عوام اور عوام کے مسائل ڈسکس کرنے کے لیے اس فورم کو بھی ایکٹیویٹ کرنا پسند نہیں کر رہی۔ آج متحد اپوزیشن نے اپنا جمہوری کردار ادا کرتے ہوئے آج یہ ریکوزیشن جمع کرایا ہے۔ اس کے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیے گئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سب جینوئن پبلک ایشوز ہیں، سندھ کی عوام کی بھلا اور بہبود کے لیے یہ ایشوز ابھی ڈسکس کرنا انتہائی ضروری ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ماضی کی 3-4 سال کی روایت سے ہٹتے ہوئے سندھ اسمبلی وہ قانونی، آئینی اور رولز کے مطابق اپنا کردار اب ادا کرے گی، اور سندھ کے الیکٹڈ نمائندوں کو پورا موقع فراہم کیا جائے گا کہ اس آئینی فورم پہ ہم اپنے صوبے کے مسئلے ڈسکس کر سکیں۔ اس میں 1-2 پوائنٹس میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، تو کچھ پوائنٹس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ ایک پورے سندھ میں برننگ ایشو آج ہے جو IBA کے تھرو ٹیسٹس کنڈکٹ کیے گئے تھے فار ریکروٹمنٹ آف ٹیچرز۔ اس میں یہ دیکھا گیا کہ جب بڑے نمبر میں ہمارے اساتذہ پاس نہیں کر سکے تو کچھ ضلعوں میں یا کچھ یونین کاؤنسلز میں بیسڈ آن پولیٹیکل فیورٹزم ان کو ریلیف دیا گیا، مارکیں کم کی گئیں۔
ہارڈ ایریاز ڈکلیئر کر کے. اب جہاں وزیر تعلیم موصوف ہیں ان کا ضلع تقریباً مکمل طور پہ ہارڈ ایریا ڈکلیئر کیا گیا ہے تو ان کے حلقے انتخاب میں وہ ریلیف دیا جا سکے. وزیر اعلیٰ صاحب ہیں تو ان کے حلقے میں وہ ریلیف دیا گیا ہے. ایسے کئی جو انفلوئنشل پرسنالٹیز ہیں سندھ گورنمنٹ میں, انہوں نے اس پالیسی کا ذاتی وہ فائدہ لیتے ہوئے اپنے اپنے حلقوں کو ریلیف پہنچایا ہے. جہاں بدین ڈسٹرکٹ ایک پورے پاکستان کی غریب ترین اضلاع میں شمار ہوتا ہے, کوسٹل ایریا ہے, اپنا یا تو فلڈز یا ڈراؤٹ کوئی نہ کوئی نیچرل کلیمٹی ہوئی بھی ہوتی ہے ادھر, اس کے باوجود ہمارے ضلع میں سے ایک بھی یونین کونسل کو ہارڈ ایریا قرار نہیں دیا گیا. ہمارے نوجوانوں کو اس جائز روزگار کے مواقع سے جان بوجھ کے اور سیاسی انتقام کے تحت محروم رکھا جا رہا ہے. اور کیونکہ اساتذہ کی پوسٹیں اسی اس سے اگلے آنے والے دور میں ہماری آتی ہوئی نسل کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس ٹیچرز بھی موجود نہیں ہیں. ہائیسٹ ویکنسی ریشیو ہے ڈسٹرکٹ بدین کا, پھر بھی اس کو ہارڈ ایریا ڈکلیئر نہیں کیا گیا. دوسرا مین برننگ ایشو ہے پانی کا مسئلہ. جیسے کنور نوید بھائی نے اور حلیم عادل شیخ صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا, یقیناً سندھ میں آبی وسائل کی کچھ کمی ہے موسمی حالات کی وجہ سے. سندھ گورنمنٹ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے فگرز کے تحت کل 28% شارٹیج تھا پورے سندھ میں پانی کی اندراج کا, اور وہی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے فگرز ہیں جو بتاتے ہیں کہ کوٹڑی بیراج پر 85% پانی کا شارٹیج تھا. میرا سوال اس حکومت سے یہ ہے کہ اگر آپ کے وسائل میں کمی آئے گی تو اس کمی کا بھی تو منصفانہ وراثت ہونا چاہیے. کیوں کوٹڑی بیراج سے سارا جو ڈیفیسٹ ہے وہ وصول کیا جا رہا ہے؟ کوٹڑی بیراج جو نہ ہی صرف بدین اور حیدرآباد, کرنل محمد خان, سجاور اور ٹھٹا کو پانی دیتے ہیں, بٹ وہی کوٹڑی بیراج جہاں سے کراچی کو پانی آتا ہے. جب آپ کہتے ہو کہ کراچی ہمارا شہر ہے, ملک کی معیشت کا شاہ رگ ہے, تو کم سے کم پانی کے وسائل کی منصفانہ وراثت تو ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ ہم بحث کرنا چاہیں گے. آپ نے میڈیا نے یہ گواہی دی ہے بار بار کہ تقریباً منشیات فروشی کا جو نیٹ ورک پورے صوبے سندھ میں چل رہا ہے وہ پولیس کی سرپرستی کے اندر چل رہا ہے. ہم نے دیکھا ایک ایس ایچ او صاحب کی نیشنل ہائی وے پہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ منشیات کے جو ہیں بڑے تھیلے ان کی گاڑی سے برآمد ہوتے ہیں. ایک سی آئی اے انچارج پچھلے 12 سال سے بیٹھے ہوئے ڈسٹرکٹ جامشورو میں, ان کی گاڑی میں سے منشیات برآمد ہوتی ہے. سو جو ادارے ہیں جنہوں نے منشیات پہ بھی کنٹرول کرنا ہے یا لا اینڈ آرڈر پہ کنٹرول کرنا ہے, ہم ان کو بھی اپنی ذمہ داریاں یاد دلانا چاہتے ہیں. جمہوریت اور آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہی مناسب فورم ہے سندھ اسمبلی کا, جہاں یہ سب ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جائے, ایجیٹیٹ کیا جائے اور کوشش کر کے سندھ کی عوام کے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف دیا جائے. تھینک یو. جی ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہو گیا, جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کا شکریہ. اپوزیشن لیڈر, ایم کیو کے پارلیمنٹری لیڈر اور ڈی ڈی اے کے پارلیمنٹری لیڈر نے کافی باتیں کر دی ہیں. ایک چیز میں آپ سب حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ جون 2019 میں ایک یونینیمس ریزولیوشن اس ہاؤس نے پاس کی تھی جس میں پی ایف سی کا کمپوزیشن اور پی ایف سی کا اناؤنسمنٹ. آج تقریباً 2 سال گزر گئے ہیں اور 2013 سے جو ایک چیز التوا ہے کہ جو پی ایف سی کا کمپوزیشن نہیں ہوا, ہم آج پھر مطالبہ پی ایف سی کا اناؤنسمنٹ ہو. پروونشل فائنانس کمیشن آپ کے ٹاؤن, تعلقہ, ڈسٹرکٹ, یو سی لیول تک جو ریسورسز ہیں اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ منصفانہ تقسیم ہم چاہتے ہیں تاکہ عوام کو گراس روٹ لیول تک اس کا فائدہ پہنچے. یہ بڑا شور کرتے ہیں اسی طریقے سے وفاقی حکومت تمام صوبے کو اپنا شیئر دے رہی ہے اور جو پچھلا فسکل ایئر بھی ختم ہوا اس میں تقریباً 92% 92% کا جو شیئر تھا وہ سندھ حکومت کو ملا. لیکن سندھ حکومت اپنے وسائل سے اپنی ٹیکس کلیکشن کرنے میں ناکام رہی ہے.
PFC یہ ریسیونگ کاپی تو نہیں ہے نا؟ واحد حل یہ نہیں ہے، ہے. میں بھیج ساتھ رہا ساتھ ہوں. لوکل نہیں، یہ باڈی میں رکھ دیتا الیکشنز، ہوں. آپ یہ آرٹیکل 148 کی یہ بھیج دیجیے، میں بھیج بھی دے رہا ہوں آپ کو. جس میں ہم کوٹ یہ آپ کر رکھ کے لیجیے، ہیں پورا ہی رکھ لیجیے. کہ یہ ہونا چاہیے تاکہ صوبے کے مسائل حل ہو. ساتھ ساتھ ایک اور اہم ایشو ان سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے آفیسرز، وہ آفیسر جن کی جو فیسیلیٹیٹرز بنے ہوئے انلیگل کنسٹرکشن میں، ان آفیسرز کی ایسٹس چیک کیے جائیں. ان سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ جتنے یہ بابو سندھ بلڈنگ کنٹرول آفیسرز میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں، کیونکہ ان کی ملی بھگت کی وجہ سے کوئی NOC نہیں جاری ہوتی، جس کی وجہ سے انلیگل کنسٹرکشن پورے کراچی میں انلیگل کنسٹرکشن عروج پر ہے. یہ وہ تمام مسائل جو ہیں جس میں ہمارے سینئر لیڈرز نے آپ کو بتائے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلی میں لائے جائیں اور ہم اس پہ تمام ممبرز اس پہ کھل کے بات کریں. یہ وہ تمام ایشوز ہیں جو ایک عام آدمی کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے. ایک منٹ جی، جاوید بھائی بات کریں گے، پھر ردی آپ بھی بات کریں گے نا. بھائی اسمبلی تو ہے نہیں، یہی اپنی بات کر رہے ہیں، ادھر تو بھائی بند ہے ہمارے سارے. شکریہ بہت بہت آپ کا. بڑی کمپریہنسولی ہمارے جو سینئر لیڈرز ہیں انہوں نے بات کی ہے. میں یہاں دو تین چیزیں ہیں جس پہ ذکر کرنا چاہوں گا. دیکھیں، سندھ کے اندر اس وقت جو گورننس کا نظام ہے وہ ٹوٹل کولیپس ہو گیا ہے. ایک پیرالل سسٹم یہاں کام کر رہا ہے جو لیگل سسٹم ہے اس سے بیونڈ ہے، اور وہ سسٹم جو ہے وہ صرف ایک پرپس کے لیے کام کر رہا ہے کہ سندھ کے ریسورسز ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے سائفن آؤٹ کر کے کچھ لوگوں کے خزانوں کو اور تہہ خانوں کو بھرے. آپ کے سب کے پتہ یہ ہے، چاہے اریگیشن ہو، چاہے ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے ریونیو ڈپارٹمنٹ ہو یا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہو، سب میں کلیکٹر بیٹھے ہوئے ہیں. سیکٹری کام کرنے کے لیے، کلیریکل کام کرنے کے لیے اس کے پیرالل وہاں پہ انہوں نے کلیکٹر بٹھائے ہوئے ہیں. وہ کلیکٹر کیا کرتے ہیں؟ ساری پوسٹنگ ٹرانسفرز ان کے پاس ہیں، سارے ٹینڈرنگ وہ کرتے ہیں، سارے جو کمائی کے دھندے ہیں سب ان کے پاس ہے، سارے پیسے ان کے پاس جاتے ہیں. وہ وہاں سے پیسے پول ہو کے ایک خاص جگہ پہ جاتے ہیں جو سب کی نالج میں ہے، اور وہ سندھ کا جو پیسہ ہے جو سندھ کے عوام پہ لگنا چاہیے، جو سندھ کے لوگوں پہ لگنا چاہیے، وہ پیسہ سائفن آؤٹ ہو کے چند لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے، اور سندھ کا پورا نظام جو ہے گورننس کا کولیپس ہوتا چلا جا رہا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ جب ادارے کام نہیں کر رہے ہوتے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ وہی جو اس وقت سندھ میں ہو رہا ہے. سندھ میں مہنگائی کا عالم یہ ہے. اب یہ سندھ گورنمنٹ ایک بڑی اس کو ڈائیورٹ کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف، لیکن دو طریقے ہوتے ہیں اس کے بیچ میں. ایک تو ٹھیک ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف ہوتا ہے، لیکن لوکل مینجمنٹ جو ہے، جو بیورو آف سپلائیز اینڈ پرائسز کا ڈپارٹمنٹ یہاں بنایا گیا ہے، پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے، اس کا کام یہ ہے کہ لوکل لیول کے اوپر مانیٹرنگ کرے پرائسز کی، اور اس کی کے نام نظام کو، سپلائی کو، اور اس کی جو سسٹم ہے اس کو بہتر بنائے. اور اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو غریب آدمی جو افیکٹ ہوتا ہے وہ آٹے کی وجہ سے. آٹا جیسے ایک نوید بھائی نے کہا سندھ میں اتنا یقیناً پیدا ہوتا ہے کہ سندھ کے لوگوں کی ضروریات پوری کر لے، لیکن یہ انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جہاں فوڈ ڈپارٹمنٹ پرچیز کر لیتا ہے، اور پھر وہاں سے پیٹرنیج کا سسٹم ہے. وہ گندم ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو ان کو پیسے دیتے ہیں، اور جان بوجھ کے شارٹیج پیدا کی جاتی ہے تاکہ پرائسز بڑھیں، دینے والا اور لینے والا دونوں کو فائدہ ہو اس کے اندر. عام آدمی جو ہے اس میں بھگتتا ہے، عام آدمی پریشان ہوتا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں لوگوں کی مزریز کے اوپر جو ہیں پیسے کما رہے ہیں، لوگوں کی مشکلات کے اوپر پیسے کما رہے ہیں، لوگوں کو فریز کر کے پیسے کما رہے ہیں. یہ عوام کے نمائندے بنے ہوئے ہیں لیکن عوام کے لیے کام نہیں کر رہے، یہ کچھ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. یہاں ایک کلک بنا ہوا ہے سندھ میں، اب 13-14 سال ہو گئے وہ بیٹھا ہوا ہے یہاں سے، اور سندھ کو جو ہے نچوڑ رہا ہے. میرا تو کہنا یہ کہ بھائی اتنا نچوڑو کہ کچھ دودھ دینے کے قابل تو رہے. وہ انہوں نے بالکل نچوڑ دیا ہے سندھ کو. کل وہ وقت آئے گا کہ سندھ جو ہے کولیپس ہو کے رہ جائے گا، کہ غریب عوام جو ہیں وہ پس رہے ہیں سارے. باقی جو نظام ہے، پانی کا نظام ہو، صفائی کا نظام ہو، لوکل گورنمنٹ، لوکل گورننس کا نظام جو ہے نہیں کراتے الیکشن.
کیونکہ لوکل گورننس کا نظام جو ہے اس سے کچھ نہ کچھ لوگوں کو بہتری مل جاتی ہے، کوئی تھوڑی سی جو ہے ان کے ساتھ